قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور پھر انسان کی موت کے وقت کے متعلق سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، نہ کسی جان کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ انسانیت کے نام اللہ رب العزت کے ان تمام پیغامات سے ایک بات کا یقینی احساس ہوتا ہے کہ اس زمین پر زندہ ہر مخلوق نے مرنا ہے، لیکن موت کا ایگزیکٹ وقت اور جگہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کو علم نہیں ہے۔ مگر جیسا کہ نبی آخر الزماں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ آخر کے متعلق ایک نشانی بتاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس وقت خدائی کے دعوے کیے جائیں گے۔ آج کی سائنسی ترقی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان خدائی طاقتوں تک رسائی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کی ایک مثال جرمنی میں ہونے والی ایک جدید میڈیکل ریسرچ ہے کہ جس میں سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موت سے 4 دن پہلے اب وہ پریڈکشن کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ جرمنی کے میڈیکل ریسرچرز نے فالج یا دل کے دورے کی پیشگی وارننگ دینے کے لیے ایک وائرلیس ریڈار سسٹم کا استعمال کیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 4 روز پہلے ہی موت کے وقت کی پیشگوئی یہ کر دیتا ہے۔ لیکن جب قریب المرگ پیشنٹس کے جسموں پر انہوں نے یہ جدید ترین آلات لگا کر نتائج جانچنے کی کوشش کی تو انہیں اللہ تعالیٰ کی کون سی قدرت نظر آئی، وہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ جرمن پروفیسر الیگزینڈر کولپن کا کہنا ہے کہ اگر پانی کے جہاز کے مقام کا تعین، ہوائی جہاز کی اونچائی کا اندازہ اور ہائی وے پر تیز رفتاری سے دوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے ریڈار کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو یقیناً اس ٹیکنالوجی کو میڈیکل کے شعبے میں بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ جرمنی کی ہائی فریکوینسی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ میں ان کی ٹیم نے انتہائی سینسٹیو سینسرز تیار کیے ہیں۔ ان سے مریضوں کے دل کی دھڑکن اور سانس دونوں کا مسلسل تجزیہ کیا جاتا ہے اور آنے والے حالات کے متعلق پریڈکشن بھی دی جا سکتی ہے۔ پروفیسر الیگزینڈر نے ایک دلچسپ مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ میڈیکل پرپسز کے لیے ریڈار کے استعمال کا خیال کوئی نیا نہیں ہے، انسانوں کے سانس لینے اور دل کی دھڑکن کا پتہ لگانے کے علاوہ زندہ دفن ہو جانے والے افراد کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بھی ریڈار ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن پروفیسر الیگزینڈر اور ان کی ٹیم یورپ میں وہ پہلے ریسرچرز ہیں جنہوں نے ایسا ریڈار سسٹم ایجاد کیا ہے جسے طبی معائنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ عموماً ای سی جی کے ذریعے دل کی دھڑکن کا تعین الیکٹروڈز اور کیبلز کی مدد سے کیا جاتا ہے جو مریضوں کا معائنہ کرنے والے آلات سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن اس ریڈار ٹیکنالوجی کے ساتھ مانیٹرنگ ریموٹ اور بغیر کسی رابطے کے ممکن ہے۔ پروفیسر الیگزینڈر کا کہنا تھا کہ ہمارے سینسرز برقی مقناطیسی لہروں کا اخراج کرتے ہیں، اس سے جسم میں ریفلیکشن پیدا ہوتی ہے، یعنی شریانوں میں بہنے والا خون لہروں کی طرح گردش کرتا ہے جو وائبریشن کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہم اس سینسر سے پیمائش کرتے ہیں، اس طرح دل کے نظام کے مختلف طبی پہلوؤں کا تعین کیا جاتا ہے اور یہ جاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ دل کب تک دھڑکنا جاری رکھے گا۔ اور خواتین حضرات، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کا دل جب دھڑکنا بند ہوتا ہے تو پھر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہارٹ ریڈار سسٹم تیار کیا گیا ہے اسے اب تک جرمنی کے ایک ہاسپٹل کے پیلیٹیو کیئر وارڈ یا مریض کو موت سے پہلے سکون فراہم کرنے کے وارڈ میں استعمال کیا گیا ہے۔ ہارٹ ریڈار سسٹم اب موت سے 4 دن پہلے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ موت کس وقت آنے کو ہے۔ اس طرح مریضوں اور ان کے لواحقین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ بہرحال یہ تو جرمن پروفیسر الیگزینڈر کا دعویٰ ہے، اس میں دستیاب معلومات کس درجہ مستند ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چلیے آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں کہ جب میڈیکل سائنسدانوں نے چند قریب المرگ لوگوں پر تجربات کیے تو مرنے سے قبل ان لوگوں کے کیا تاثرات ریکارڈ کیے گئے اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی کس قدرت اور اسلامی عقائد کی کس طرح توثیق ہوئی۔ برلن اور اوہایو کی یونیورسٹیز میں سائنسدانوں نے قریب المرگ لوگوں پر بھی تجربات کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ مرتے وقت کسی کے دماغ میں آخر کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کسی کے پاس صحیح معلومات تو نہیں ہیں، لیکن سائنسدان کچھ معلومات اخذ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس تحقیق کا اہم مقصد مرتے وقت نہ صرف دماغ کی نگرانی کرنا تھا بلکہ یہ جاننے کی کوشش بھی کرنا تھا کہ کیسے کسی کو اس کی آخری زندگی کے لمحات میں بچایا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ اور میڈیکل ایکسپرٹس کو یہ معلوم ہوا کہ 9 میں سے 8 مریضوں کے دماغ کے خود یہ موت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں معلوم
मालूम हुआ कि दिमाग के खुलिये और न्यूरॉन्स दिल की धड़कन रुक जाने के बाद भी काम कर रहे थे। अब हमारा तो अकीदा यही है कि मौत के फौरन बाद एक और जिंदगी का आगाज हो जाता है। साइंसदानों की इस नई तहकीक में साबित हुआ है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में चला जाता है तो उसके जिस्म के अंदर और दिमाग के अंदर सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो आदमी को गोया दोबारा जिंदा करते हैं। तहकीकाती टीम के रुकन और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबल का कहना था कि ये तस्वुर इंतहाई दिलचस्प है। हमारी रिसर्च में साबित हुआ कि जब हमारा जिस्मानी निज़ाम काम करना छोड़ देता है और हम मर जाते हैं तब भी हम जिंदा होते हैं। ये बहुत हैरान कुन दरियाफ्त है। ये बात अजीबो गरीब तो है मगर बेहद फायदेमंद भी है। इंसान के मरने के बाद जिंदा होने वाले जीन्स कई तरह के अफाल सरंजाम देते हैं और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बाद इंसान की अफजाइश और नशोनुमा के जीन्स भी मुतहर्रिक होते हैं। इस तहकीक के दौरान साइंसदानों ने यह महसूस किया कि मौत को गले लगाते वक्त बहुत से लोगों के चेहरों पर इंतहाई सुकून आ गया था और बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर गोया कशमकश चल रही थी। कुछ मरीजों के अंदर तो जिंदगी के आखिरी लम्हात में जैसे एक जंग सी चल रही थी, लेकिन बहुत से मरीज तो गोया मौत को खुशी खुशी गले लगाते नजर आए। जैसे जैसे मौत की घड़ी करीब आती गई कुछ पेशेंट्स के जिस्म में तनाव पैदा करने वाले केमिकल में इजाफा होने लगा, जबकि वो लोग जो मजहबी रुझानात रखते थे उनके जिस्म में मौत के वक्त तनाव कम करने वाले एंडोर्फिन हार्मोन का इखराज हुआ। दिमाग में खारिज होने वाला एक और हार्मोन सेरोटोनिन खुशी के एहसास का जिम्मेदार होता है और उनके दिमाग से खारिज होने वाले एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामी हार्मोन ही शायद उनके चेहरे पर आने वाले सुकून की वजह थे। ख़वातीन हज़रात, अब इस तहकीक के इस जुमले पर गौर करना चाहिए कि मजहबी रुझानात रखने वाले पेशेंट्स यानी वो लोग जो ज़ाते बारी ताला के वजूद से गाफिल नहीं हैं, इस तहकीक में उनका मजहब तो बयान नहीं किया गया लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो पेशेंट्स मुसलमान भी हों और साइंसदानों की ये तहकीक बता रही है कि उन पेशेंट्स के आखिरी लम्हात दूसरे पेशेंट्स की निस्बत खासे पुरसुकून रहे। अब इस तहकीक को सामने रखिए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद पढ़िए कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मौत के बारे में इरशाद फरमाया है। तो ख़वातीन हज़रात, साइंसदानों को ये जितनी जदीद रिसर्चेस हैं ये तमाम बातें साबित करती हैं कि मौत के बाद इंसान की कहानी खत्म नहीं होती है बल्कि उसके जिस्म के अंदर जीन्स जाग उठते हैं, उसकी एक नई जिंदगी का आगाज होता है। इसके साथ साथ हमने आपके साथ वो तहकीक भी शेयर की जो इस्लामी अकायद की तौसीक करती है। अगरचे साइंसदान अभी इस बात को बरमला मानते तो नहीं हैं और वो ये कहते हैं कि हर मौत मुख्तलिफ होती है, आप ये तय नहीं कर सकते कि किसको कैसी मौत आएगी और इन बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा मजहबी लोगों के लिए मौत का अमल इंतहाई पुरसुकून होता है, लेकिन आखिरकार एक दिन आएगा कि जब इस बात को उन्हें मानना ही पड़ेगा कि वो लोग के जिनके कल्ब व ज़हन में ये एहसास मौजूद होता है कि अब वो इस दुनिया से हिजरत करके उस ज़ात की तरफ लौट रहे हैं जो हकीकी माँ से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, तभी उनकी मौत इंतहाई पुरसुकून होती है। हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।